کیا زمین پر پانی سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے آ رہا ہے؟ احادیث میں آتا ہے کہ زمین پر بہنے والے دریائے نیل اور دریائے فرات سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے نکلتے ہیں۔ دریائے نیل اور دریائے فرات کا شمار دنیا کے عظیم ترین دریاؤں میں ہوتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ان دریاؤں کی عمر 30 ملین سال سے بھی زیادہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ 30 ملین سالوں سے بہنے والے دریاؤں سے پانی آخر سدرۃ المنتہا سے کیسے آ رہا ہے؟ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ آئیں آج ہم آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ جب آپ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تو آپ نے ایک بہت بڑا درخت دیکھا۔ یہ درخت اتنا بڑا تھا کہ اس کی جڑیں چھٹے آسمان میں پیوست تھیں اور اس کی شاخیں 7ویں آسمان کو چھو رہی تھیں، اور اس درخت کا نام سدرۃ المنتہا تھا۔ سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے 4 نہریں نکل رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون سی نہریں ہیں؟ جواب ملا 2 نہریں جنت المأویٰ میں جا رہی ہیں اور 2 نہریں زمین پر دریائے نیل اور دریائے فرات میں نکلتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ کیا سدرۃ المنتہا کسی دوسرے سیارے پر ہے یا سدرۃ المنتہا کسی دوسری کائنات میں ہے؟ یہ بات تو کنفرم ہے کہ سدرۃ المنتہا اور زمین کے مابین اربوں خربوں نوری سالوں کا فاصلہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ آج زمین سے اتنا فاصلہ ہونے کے باوجود سدرۃ المنتہا سے نکلنے والا پانی زمین تک کس ذریعے سے پہنچ رہا ہے؟ زمین پر پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ اور یہ سوال ہمیشہ سے سائنسدانوں کے لیے ایک معمہ بنا رہا ہے۔ ایک عرصے تک سائنسدانوں کا یہ خیال تھا کہ زمین پر یہ پانی کیمیائی عمل کے ذریعے وجود میں آیا ہے۔ پانی پہ تحقیق کرنے والے بہت سے جدید سائنسدانوں کا خیال ہے کہ زمین پر پانی کسی دوسرے سیارے سے آیا ہے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں کچھ سائنسدانوں نے نظریہ دیا تھا کہ زمین کے بننے کے فوراً بعد کئی سالوں تک شہاب ثاقب کی بارش ہوتی رہی۔ عین ممکن ہے کہ یہ شہاب ثاقب اپنے ساتھ زمین پر پانی بھی لائے ہوں۔ سوال یہ ہے کہ اگر دریائے فرات اور دریائے نیل میں پانی سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے آتا ہے تو سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ فی الحال انسان خلا میں جتنی دور تک دیکھ سکتا ہے کہیں سے بھی یہ اشارہ نہیں ملتا کہ آسمان سے کسی بھی ذریعے سے زمین پر پانی آ رہا ہو۔ ادھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر سدرۃ المنتہا سے نکلنے والی نہروں کا پانی زمین تک کیسے آ رہا ہے؟ حال ہی میں کچھ جاپانی سائنسدانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ زمین پر پانی ریگو نامی سیارچے سے آ رہا ہے۔ ریگو نامی سیارچہ دراصل زمین سے 300 ملین کلومیٹر دور بہت ہی بڑا پتھر ہے۔ یہ پتھر اتنا بڑا ہے کہ اس کا سائز زمین کے کسی شہر جتنا بڑا ہے۔ یہ سیارچہ اربوں خربوں نوری سالوں کا سفر طے کر کے ہمارے نظام شمسی میں پہنچا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ سیارچہ جہاں سے آیا ہے کیا وہ جگہ سدرۃ المنتہا کا حصہ ہے؟ اب تک سائنس اس بات کا تسلیم کر ہی چکی ہے کہ زمین پر پانی کسی اور سے آیا ہے۔ آئیں آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے نکلنے والا پانی زمین تک کیسے پہنچ رہا ہے۔ سائنس میں ایک تصور ہے جسے ورم ہول کہا جاتا ہے۔ ورم ہول کائنات میں موجود ایسا دروازہ ہے، سمجھ لیے کہ جس کے ذریعے کروڑوں اربوں نوری سالوں کا فاصلہ پلک جھپکنے میں طے کیا جا سکتا ہے۔ اگر ایک ورم ہول زمین پر ہو اور دوسرا ورم ہول خربوں میل دور کسی دوسرے سیارے پر ہو تو آپ اس ورم ہول کے ذریعے سیکنڈ سے بھی کم وقت میں دوسرے سیارے پر پہنچ جائیں گے۔ لہٰذا کسی دوسری کائنات سے زمین تک پانی کا پہنچنا عین ممکن ہے۔ ہو سکتا ہے سدرۃ المنتہا سے نکلنے والے دریا کسی ورم ہول سے ذریعے زمین تک آ رہے ہوں۔ قرب قیامت کی نشانیوں کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ جب دجال آئے گا اور دریائے فرات کا پانی خشک ہو جائے گا، اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ دجال بھی شاید اسی ورم ہول کے ذریعے زمین پر آئے گا جس ورم ہول سے دریائے فرات اور دریائے نیل زمین تک آ رہے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ دجال ہی زمین پر پہنچ کر اس ورم ہول کو بند کر دے جس سے یہ دونوں دریا خشک ہو جائیں گے۔ آسمان سے زمین پر پانی آنے کا ذکر اسلام کے ساتھ ساتھ ہندو مذہب میں بھی ملتا ہے۔ ہندو دھرم میں روایت کیا گیا ہے کہ آسمانوں پر مقدس پانی کے طلب کے دیوتاؤں اور بنی کی گفتوں کے درمیان لڑائی ہوئی۔ یہ لڑائی 12 روز تک جاری رہی تھی۔ اس لڑائی میں مقدس تالاب کے پانی سے 4 قطرے زمین پر گرے جس سے زمین پر 4 دریا بہنے لگے۔ اگر ہندو
دھرم کے اس عقیدے کو اسلام کے پس منظر سے دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کے وجود سے بہت پہلے فرشتوں اور جنات کی ایک لڑائی ہوئی تھی۔ اس لڑائی کی وجہ یہ تھی کہ جنات آسمانوں پر جا کر بہت شرارتیں کرتے تھے۔ جنات کی شرکسی سے تنگ آ کر فرشتوں کے کمانڈر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جنات پر حملہ کیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس لڑائی کے دوران ہی چھٹے آسمان پر کوئی ورم ہول بن گیا ہو۔ عین ممکن ہے کہ سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے نکلنے والا پانی اس ورم ہول سے آتا ہو۔ اس سارے عمل کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں کچھ یوں ارشاد فرمایا ہے: اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی نازل کیا اور پھر اس کو زمین پر ٹھہرا دیا اور پھر ہم اس کے نابود کر دینے پر بھی قادر ہیں۔ سورہ سواد کی آیت نمبر 10 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں: کیا آسمانوں اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے اس پر ان کی حکومت ہے؟ انہیں آسمان کی طرف جانے والے رستوں سے اوپر آنے دو۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف جانے والے کون سے رستوں کا ذکر فرما رہے ہیں؟ کیا یہ بلیک ہول یا ورم ہول کا ذکر ہو رہا ہے؟ اس کا جواب سورۃ نجم کی پہلی آیت میں ملتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: گرتے ہوئے ستارے کی قسم۔ یاد رہے کہ بلیک ہول کی شعاعیں اتنی طاقتور ہوتی ہیں کہ اس میں ستارے بھی اگر آ کر گر جاتے ہیں۔ قرآن پر غور کریں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سدرۃ المنتہا شاید بلیک ہول کو ہی کہا جاتا ہے، کیونکہ سدرۃ المنتہا کا ایک سرا چھٹے آسمان پر اور دوسرا سرا 7ویں آسمان پر ہے۔ بلیک ہول کا ایک دروازہ ایک کائنات میں اور دوسرا دروازہ دوسری کائنات میں کھلتا ہے۔ کیا ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بلیک ہول کے ذریعے ہی یا اس دروازے کے ذریعے ہی معراج کی رات اللہ پاک سے ملاقات کرنے آسمان تک گئے ہوں؟ جزاک اللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ آپ سب دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔